پنجتن پاک میں سب سے زیادہ بعظمت رسول خدا ہے، اور رسول خدا کے بعد اگر کوئی صاحب فضیلت ہے تو وہ امام علی ہے، اور امام علی کے بعد اگر کوئی زیادہ صاحب فضیلت ہے تو وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ، ان کے بعد امام حسین۔ یہ ہے ترتیب۔ لیکن ابو ذر غفاری یہ کہتے ہیں پتہ نہیں حسین سے سب سے زیادہ محبت ہے، حسین سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں، کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ جب جناب سلمان فارسی نے یہ سنا تو سلمان فارسی نے کہا کہ جو تمہاری کیفیت ہے وہی میری بھی کیفیت ہے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ۔ سلمان نے کہا ہمیں بھی حسین سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اچھا تمہیں بھی بہت زیادہ بہت محبت ہے حسین سے؟ یہ سلمان اور ابو ذر غفاری دونوں آئے کس کے پاس؟ امام علی علیہ السلام کے پاس۔ مولا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول خدا سب سے افضل ہیں، اس کے بعد آپ ہیں، اس کے بعد فاطمہ زہرا، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ، اس کے بعد امام حسین۔ لیکن ہم دونوں کے دل میں حسین کی بے پناہ محبت ہے، لہذا خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی لرزش تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی خطا تو نہیں ہو رہا ہے۔ امام علی نے فرمایا حسین کی ادائیں کچھ ایسی ہیں، ہمیں بھی سب سے زیادہ حسین سے محبت ہے۔ اب امام علی علیہ السلام یہ تینوں رسول خدا کے پاس گئے اور جا کے رسول خدا سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ آپ افضل المرسلین ہیں، آپ سب سے اوپر ہیں، آپ کا مقام سب سے بلند ہے، اس کے بعد امام علی، اس کے بعد فاطمہ، اس کے بعد امام حسن، لیکن ہم تینوں جو ہے سب سے زیادہ حسین کو چاہتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا ہمیں بھی حسین سے سب سے زیادہ محبت ہے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ ہمیں بھی سب سے زیادہ حسین سے محبت ہے۔ یہ رسول خدا نے فرمایا ہمیں بھی سب سے زیادہ امام حسین سے محبت ہے، اس اعتبار سے۔ اور آپ سن چکے ہیں رسول خدا کی آغوش میں امام حسین علیہ السلام تھے، رسول خدا امام حسین کو بہت پیار کر رہے تھے، کبھی گلوہائے مبارک کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اس بچے کو اتنا مانتے ہیں، آپ اس بچے کو اتنا چاہتے ہیں؟ نبی رونے لگے، آنکھ میں آنسو آیا اور کہا کہ اے عائشہ ایک زمانہ آئے گا میرے حسین کو کربلا میں قتل کیا جائے گا، لیکن یاد رکھو جو بھی میرے حسین کی زیارت کو جائے گا ہمارے حج میں سے ایک حج کا ثواب اسے دیا جائے گا۔ یعنی حسین کی زیارت کو اگر کوئی کربلا جائے گا ہماری زیارت میں سے ایک حج کا ثواب دیا جائے گا۔ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے حج میں سے ایک حج، یعنی جو آپ حج کریں گے وہ اس حج کا ایک ثواب۔ نبی نے فرمایا 2 حج کا ثواب دیا جائے گا، کہا 2 حج کا ثواب۔ نبی نے فرمایا 3 حج کا ثواب دیا جائے گا، 3 حج کا ثواب۔ نبی نے فرمایا 4 حج کا ثواب دیا جائے گا۔ یعنی عائشہ کو تعجب ہوتا رہا، نبی بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا اگر حسین کی زیارت کو اگر کوئی جائے گا تو میرے حج میں سے اللہ اسے 90 حج کا ثواب دے گا، 90 عمرہ کا ثواب دے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، یا علی، میرے حج میں سے 90 حج اور 90 عمرہ کا ثواب دیا جائے گا۔ علامہ ہلی ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جب یہ روایت علامہ ہلی کے نظر سے گزری تو علامہ ہلی کو بھی تعجب ہوا کہ حسین کی زیارت کو جو جائے گا اس کو 90 حج کا اور 90 عمرہ کا ثواب دیا جائے گا۔ وہ بھی کون سا حج؟ جو رسول خدا کا حج ہے، یعنی ہم اور آپ حج کریں اس کی نوعیت الگ ہے، اللہ کا رسول اگر حج کرے اس کی نوعیت الگ ہے۔ حج
مقبول نبی کا حج 90 حج اور 90 زیارت کا ثواب۔ لہذا علامہ ہلی کو تعجب ہوا یہ کیسے 90 حج کا ثواب 90 عمرہ کا ثواب۔ علامہ ہلی نے 40 شب جمعہ مسجد کوفہ میں عبادت اور عیادت کیا کہ 40 شب جمعہ جب ختم ہو جائے گا یا 40 دن مسلسل مسجد کوفہ میں علامہ ہلی نے عبادت اور عیادت کیا کہ امام زمانہ آئیں گے، ملاقات ہوگا، یہ مسئلہ خود امام وقت امام زمانہ کی خدمت میں رکھیں گے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ حسین کے روضے کی جو زیارت کرے 90 حج اور 90 عمرہ کا ثواب ہوگا۔ علامہ ہلی ہر شب جو ہے مسجد کوفہ میں عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں۔ 39واں دن گزر گیا، 40واں دن بھی گزر گیا، علامہ ہلی چلے، ایک گھوڑا سوار نورانی شخص کا علامہ ہلی کے پاس آیا اور کہا علامہ ہلی آپ متفکر کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ رسول خدا کی یہ روایت ہے کہ جو بھی حسین کی زیارت کو حسین کے روضے پر جائے گا 90 حج کا ثواب اور 90 عمرہ کا ثواب ہوگا، لہذا ہم 40 دن شب جو ہے عبادت اور عیادت کیا ہے کہ امام زمانہ سے ہم دریافت کریں گے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں۔ کہا ہلی میں ایک حکایت تم سے کہتا ہوں، تم خود انصاف کرو، پھر انصاف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کہا کیا حکایت یہ ہے ایک بادشاہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ لشکر والوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے گیا۔ بادشاہ کو ایک ہرن نظر آیا، بادشاہ کو جب ہرن نظر آیا تو بادشاہ اس ہرن کے پیچھے دوڑا، بادشاہ کے لشکر والے بادشاہ سے جدا ہو گئے، بادشاہ جاتے جاتے بہت دور چلا گیا، اس کے بعد بادشاہ راستہ گم ہو گیا، یعنی بادشاہ کو راستہ نہیں ملا اور بہت تاخیر ہو گئی۔ اس اعتبار سے بادشاہ بہت پریشان تھا، پیاس لگی تھی، آس پاس میں کوئی پانی نہیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے اور جھوپڑی میں اس بادشاہ اس جھوپڑی میں گیا، اس بیڑے کے گھر میں گیا، دیکھ گیا تو ایک عورت ہے اس جھوپڑی میں۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ اس عورت ضعیفہ نے کہا میرے پاس فقط ایک بکری ہے، ہم اس کا دودھ پلا سکتے ہیں۔ لہذا اس بوڑھی عورت نے کیا کیا، بادشاہ کو بکری کا دودھ پلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، اس نے کہا مال دنیا میں سے میرے پاس فقط ایک بکری ہے اور کچھ نہیں، اگر ہو سکتا ہے تو ذبح کر کے میں اس کا کباب بنا کر آپ کے کھلاتی ہوں۔ اس نے ذبح کیا، ذبح کر کے کباب بنا کر اس بادشاہ کو کھلایا۔ بادشاہ کی جان بچ گئی۔ بادشاہ جب چلنے لگا تو بادشاہ نے کہا یہ ہمارا ایڈریس ہے، یہ ہمارا پتہ ہے، اگر کبھی وقت پڑے تو ہم پر میرے پاس آنا۔ اب کہا کہ ہلی یہ بتاؤ اگر وہ ضعیفہ اس بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ تو علامہ ہلی نے بادشاہ کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ یقیناً احسان کا بدلہ احسان ہے، بادشاہ بھی کچھ نہ کچھ اس کی مدد کرے، اسے کچھ نہ کچھ دے دے۔ کہا کہ ہلی سمجھ میں نہیں آیا، اس بوڑھی کے پاس جو کچھ تھا اس بوڑھی نے اس بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ اب احسان کا بدلہ اسی وقت ہوگا کہ بادشاہ کے پاس جو کچھ ہے بادشاہ اس بوڑھی کے حوالے کر دے، جب تو احسان کا بدلہ ہوگا، ورنہ احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں علامہ ہلی نے کہا ہاں ہمیں سمجھ میں آیا۔ کہا تمہیں نہیں سمجھ میں آیا؟ حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے خدا کو دے دیا، اب خدا کے پاس جو کچھ ہے خدا حسین کو دے دے۔ درود بھیجیے محمد